بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین و حاضرات، اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار، اس موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین و حاضرات، انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک ہے بچپن کا، دوسرے ہے جوانی کا، اور تیسرے ہے بڑھاپے کا۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بچپن کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بڑھاپے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ سوال کرے گا تو جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن بندے کے پیر، ابن آدم کے پیر اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک وہ اپنے رب کے سامنے 5 سوالات کے جوابات نہ دے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے 5 سوالات کرے گا، اور جب تک وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے تب تک اس کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ایسی گھڑی میں ہمارے لیے قیامت کے دن آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما ابلاہ، میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اس زندگی کا کیا کیا۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کہاں صرف کی۔ ومالہ من عین اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا تو مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا۔ اور 5واں سوال ماذا عمل فیما علم، جو علم میں نے تجھے دیا تھا
اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ ایسے 5 سوالات ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ پوچھے جائیں گے، اور بندہ جب تک ان سوالات کے جوابات نہ دے گا تب تک اس کو وہاں سے ہلنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ان 5 سوالات میں جو دوسرا سوال ہے بڑا اہم ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میں نے تجھے جوانی دی تھی، آخر تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس انداز سے گزاری؟ آیا تیری جوانی اطاعت میں گزری یا نافرمانی میں گزری؟ آیا تیری جوانی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزری یا تیری جوانی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے گزری؟ پہلے ان سوالات کے جوابات دے، پھر اسے اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت ہوگی۔ اور ویسے بھی انسان کا بچپن لاڑ پیار میں، گودوں میں، کھیل کود میں گزر جاتا ہے، اور بڑھاپا جب آدمی پر آتا ہے، کبھی وہ بیماریوں کا شکار ہے، کبھی وہ بی پی یا شوگر کا پیشنٹ ہے، تو کسی کو ہارٹ یا کینسر کا مسئلہ ہے۔ انسان بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد چونچوں کا مربع بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بچپن کے بارے میں سوال کرے گا اور نہ بڑھاپے کے بارے میں سوال کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جوانی کیا ہوتی ہے؟ جوانی ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں تیز ترار ہوتی ہیں، اس کی زبان بولتے ہوئے لڑکھڑاتی نہیں ہے، اس کا دل صحیح فیصلے لیتا ہے، اس کے ہاتھ پیر صحیح کام کرتے ہیں، اس کا ذہن و دماغ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جوانی کس کو کہتے ہیں؟ جوانی وہ ہے جو آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، جوانی وہ ہے جو آنے والے ہواؤں کا رخ بدل سکتی ہے۔ انسان جو جوانی میں کر سکتا ہے وہ نہ بچپن میں کر سکتا ہے، نہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے۔ آج ہم بہت سارے ہمارے بزرگوں کو کرسیوں پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میری جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، میری جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری ہوتی، میری جوانی نبی کی سنتوں پر گزری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی لیے ایک شاعر کہنے والا کہتا ہے کہ کر جوانی میں عبادت، کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ گیا تو پھر بات کچھ بنتی نہیں۔ تو اس لیے آج نوجوانوں سے، چاہے وہ نوجوان لڑکے کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوجوان لڑکیاں کیوں نہ ہو، ان سے آج میرا خطاب ہے۔ اور آج حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کی کمی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر اخلاق کی کمی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر احترام کی کمی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر عبادت کی کمی ہے، ہمارے نوجوانوں میں معاملات کی کمی ہے۔ کون سا ایسا میدان نہیں ہے جہاں ہمارے نوجوان پیچھے ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ عرب کے کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی ہے، کتاب نہیں بلکہ وہ کتابچہ ہے، چند پیپر پر مشتمل ہے وہ، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس کا نام ہے نوجوان اور الجھنیں۔ کتاب کا نام ہے نوجوان اور الجھنیں۔ گوگل پر آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، آسانی سے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ شیخ نے لکھا ہے نوجوان 3 طرح کے ہوتے ہیں، نوجوان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سدھرا ہوا نوجوان، اور دوسرے ہے بگڑا ہوا نوجوان، اور تیسرے ہے حیران و پریشان نوجوان۔ شیخ نے بڑی اچھی انداز سے پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی ہے کہ سدھرا ہوا نوجوان کون ہے۔ شیخ لکھتے ہیں سدھرا ہوا نوجوان وہ ہے جو دیندار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، توحید پر ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، شرک و بدعات سے بچتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنے مال کی زکات دیتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے،
اور جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. یہ ہے سدھرا ہوا نوجوان. نوجوان کی دوسری قسم ہے بگڑا ہوا نوجوان. بگڑا ہوا نوجوان وہ ہے نہ اس کو توحید معلوم ہے نہ اس کے پاس سنت کا پاس و لحاظ ہے. وہ شرک و بدعات پر اپنی زندگی گزارتا ہے. بد اخلاقی اس کے اندر ہے. متکبرانہ چال چلتا ہے. کسی کے ساتھ اس کا کوئی اچھا رویہ ہے. نہ بڑوں کا احترام کرتا ہے نہ چھوٹوں کی عزت کرتا ہے. بے نمازی ہے, بے دین ہے, شرابی ہے, زانی ہے, جواری ہے, بے شمار اس کے اندر برائیاں موجود ہیں. وہ اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے خاندان, اپنی فیملی کے لیے, اپنے محلے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنی بستی کے لیے وہ پوری طرح وائرس کا کام کر رہا ہے. جتنی برائیاں اپنے اندر ہیں دوسروں کے اندر بھی ان برائیوں کو ٹھونسنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہے بگڑا ہوا نوجوان. یہ نوجوانوں کی جو تیسری قسم ہے یہ بڑی خطرناک ہے. حیران و پریشان نوجوان. یہ کون سا ہے بھائی نوجوان؟ حیران و پریشان نوجوان وہ ہے ادھر تھوڑا آدھا دین لے لیا, ادھر سے آدھی دنیا لے لیا, ادھر کبھی نماز بھی پڑھتا ہے, ادھر کبھی بحث و مباحثے بھی کرتا ہے, کبھی اس کو توحید میں شبہات ہے, کبھی اس کو حلال اور حرام میں شبہات ہے. یہ خود بھی بگڑا ہوا ہے, خود بھی حیران و پریشان ہے اور پورے گلی محلے کے اندر, جماعت کے اندر سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر. نہ پوری طرح مسلمان ہے, نہ پوری طرح دیندار ہے, نہ پوری طرح بے دین ہے, حیران و پریشان ہے. اور ایسے نوجوانوں کی وجہ سے گھر والے پریشان, ایسے نوجوانوں کی وجہ سے اس کے دوست احباب پریشان, ایسے نوجوانوں کی وجہ سے گلی محلہ پریشان, یہاں تک کہ جماعت پریشان ہے, یہاں تک کہ علماء بھی پریشان ہیں. یہ کہاں سے کون سے دین سیکھ کر کے آیا کہ سب کو پریشان کر رہا ہے اور خود بھی پریشانی میں ڈوب رہا ہے. یہ جو تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, فیصلہ میں آپ کے ہاتھ پہ چھوڑتا ہوں. آیا آپ پہلے نمبر پر ہیں یا دوسرے نمبر پر ہیں یا تیسرے نمبر پر ہیں؟ اگر آپ پہلے نمبر پر سدھرے ہوئے نوجوان ہیں مبارک ہو آپ کے لیے, اور اگر آپ دوسرے نمبر پر ہیں تو اپنے آپ کو پہلے نمبر پر لے جانے کی کوشش کیجئے. اور اگر آپ تیسرے نمبر پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ کلاس ہیں, تو یاد رکھیے تھرڈ کلاس میں پاس ہونے کی وجہ سے کسی کو پاس نہیں کہا جاتا ہے, وہ ساری زندگی تھرڈ کلاس ہی رہتا ہے. اپنے آپ کو وہاں سے نکالیے, شکوک اور شبہات دور کیجئے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. شاعر کہتا ہے کہ بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے, بلا رہی ہیں منزلیں اور تمہارا انتظار ہے, اور قدم بڑھاؤ دوستو وقت کی پکار ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ آؤ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہ بن اپنا تو بن. آج ہمارے نوجوان خود اپنے بننے کو تیار نہیں ہیں. نوجوانوں کے بھٹکنے کے اسباب کیا ہیں؟ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان کیوں بھٹک رہے ہیں, کیوں یہ ہدایت کے راستے سے ضلالت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں, کیوں یہ دینداری کو چھوڑ کر بے دینی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, آج ہو سکتا ہے ہمارے موبائل کی ہسٹری کوئی نہ دیکھے, ہو سکتا ہے ہم جو انٹرنیٹ میں جو کام کرتے ہیں ہمارے موبائل کی ہسٹری کوئی نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ ہم نے پاسورڈ اتنا خطرناک لگایا ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے کیمرے ہمارے اوپر واچ کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے ہم کو دیکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے, اللہ کے نیٹ ورک سے باہر نہیں جا سکتے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیٹ ورک سے باہر جا سکے. ایک تو فرشتے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور دوسرے قیامت کے دن جس جگہ ہم نے برائی کی ہوگی زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. جس جگہ ہم نے برائی کی ہوگی, آج ہمارے نوجوان برائی کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, چاہے نوجوان لڑکے ہو, چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہوں, چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو,
چاہے وہ یونیورسٹی کے نام پر ہو، چاہے وہ نوکری یا ڈیوٹی کے نام پر ہو، چاہے وہ جاب کے نام پر ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ہم جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں برائیاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والے تو دیکھ نہیں رہے، ماں باپ تو دیکھ نہیں رہے، خاندان والے تو دیکھ نہیں رہے، گاؤں محلے والے تو دیکھ نہیں رہے، یاد رکھو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر ضرور ہے۔ ہم دنیا والوں سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، ہم انکار کرنے لگیں گے۔ جس جگہ ہم نے زمین پر برائی کی ہوگی وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جواب دے گی۔ یہ صورت تقریباً ہم لوگوں کو یاد ہے، مرد اور عورتوں کو یاد ہے، نمازوں میں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں زمین کی جواب دہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها، جس دن کہ انسان کے بارے میں یہ زمین خبریں پیش کرے گی، اے اللہ فلاں سال میں فلاں تاریخ میں رات کے اتنے بجے اتنے بج کر اتنے بجے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ اس نے زمین کے فلاں حصے پر میری پیٹھ پر فلاں برائی کی تھی۔ کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ کون سی ایسی جگہ تلاش کرو گے جہاں بھاگنے کے لیے ہوگی؟ محشر کا میدان ہوگا، ہر طرف انسانوں کی بھرمار ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں گے، ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہے، بھاگنا تو دور کی بات ہے، رب کا ڈر اور خوف ایسا ہوگا کہ انسان بھاگنا تو دور ہے، یہ کوشش کرے گا کہ اے کاش میں اسی جگہ مٹی بن جاؤں۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا۔ کیا حیثیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اور انسان کی کیا حقیقت ہوگی، سارا سب کچھ کچا چھٹا نکل کر کے چلا آئے گا۔ اس لیے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی میں غلط قدم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج مسلم بدنام ہوتے جا رہے ہیں، پورے ملک کے اندر اور پورے کے پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی حرکتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں۔ آئیے مختصر وقت میں مختصر کچھ باتیں ہمارے نوجوانوں کے لیے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی نصیحت ان نوجوانوں کے لیے جو بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے علم دین حاصل کرو۔ میں نے صرف علم نہیں کہا ہے، علم دین کہا ہے، کیونکہ علم تو آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سائنس کا علم ہے، آپ کے پاس جغرافیہ کا علم ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر کا علم ہے، آپ کے پاس یہ آئیکس کا علم ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا جو پیغام دیا گیا ہے وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ جو اپنے رب کو جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، جو اپنے رب کو نہیں جانتا وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور ہماری نوجوان نسل دنیا جان رہی ہے، رب کو نہیں جان رہی ہے، اسی لیے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں، اسی لیے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں، زبان ہوتے ہوئے بھی یہ گونگے ہیں، دل ہوتے ہوئے ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے بھٹکے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، چوراہوں پہ، کٹوں پہ، ہوٹلوں پہ، وہاں یہاں بیٹھ کر کے اپنی جوانی کو برباد نہ کرو بلکہ علم حاصل کرو۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ. تم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہو جہاں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انکم فی زمان، تم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہو جہاں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں. اور آگے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ ہوگا جہاں خطیب زیادہ ہوں گے علماء کم ہوں گے. نبی کے زمانے میں صحابہ کرام علماء تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کو سیکھا تھا. وہاں علماء زیادہ تھے، خطیب کم ہیں. ایک زمانہ آئے گا جہاں خطیب زیادہ ہوں گے علماء کم ہوں گے. اور آج ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسا دور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو الف بات آسا نہیں آتا، ممبر و محراب کے مالک بنے ہوئے ہیں. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ممبر و محراب کے مالک بنے ہوئے ہیں. جن کو حدیث کی سند اور متن معلوم نہیں ہے، ممبر و محراب کے مالک بنے ہوئے. جن کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا صحیح علم نہیں ہے، من گھڑت قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے ممبر و محراب پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور خطیبوں کا ہے، علماء کا کم ہے. اور اگر آپ نے دین کو علماء سے حاصل نہیں کیا، آپ نے دین کو خطیبوں سے حاصل کیا، آپ کی گمراہی پکی ہے. ایک بہت بڑے شیخ ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی، وہ یہ ہے اگر تم کسی کو سن رہے ہو، کسی کا ویڈیو یا آڈیو سن رہے ہو، کسی کا بیان یا واعظ و نصیحت سن رہے ہو، اگر تم کسی کو سن رہے ہو دیکھو اس کا عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو اس کو سنو، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو اس کو نہ سنو، کیونکہ وہ ایک نہ ایک دن اپنا وائرس تمہارے اندر داخل کر کے رہے گا. تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو. اور آج ہمارے نوجوان اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں اور یوٹیوب پر 10x10 کے روم کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو علامہ ثابت کر رہے ہیں اور فلاں پر الزام لگا رہے ہیں. کبھی صحابہ کرام پر الزام ہے، کبھی آل بیت پر الزام ہے، کبھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام ہے، کبھی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا طریقے اپنائے ہوئے ہیں اور ہمارے نوجوان ایسی ذہنیت بنا لیے ہیں کہ وہ سارے کے سارے غلط تھے. سوال یہ ہے کہ کیا تم صحیح ہو جو ان کو غلط کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی ہے، آج ہمارے نوجوان ان کو جہنمی قرار دے رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوان پر جو خطیبوں کو سن رہے ہیں، علماء کو سننے کو تیار نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ہم جیسا عالم دنیا میں ڈھونڈتے ہوئے بھی نہیں ملے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا جاہلوں سے پوچھو. اہل الذکر، اہل ذکر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. علماء کرام کو اہل ذکر کہا جاتا ہے، ان سے علم حاصل کیجیے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک میں مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ علماء کو چھوڑتے ہیں اور غیر علماء سے دین حاصل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ میرا ایک دوست ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتا تھا. ایک آدمی ایک کتاب خریدتا ہے، کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا آؤ تیراکی سیکھیں. کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا، کتاب کا نام ہے آؤ تیراکی سیکھیں. کیا مطلب؟ سوئمنگ سیکھیں گے آؤ. تو بیچارہ کتاب لے کر کے گھر پہ جاتا ہے، کتاب کا پہلا پیج پلٹاتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے تیراکی سیکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک پیج پلٹایا، تیراکی سیکھنے کے لیے کمر تک پانی میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا پیج پلٹایا، لکھا ہوا تھا اگر آپ تیراکی سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھینچو، پیروں کو مارو، تیراکی آ جائے. اس نے کتاب پڑھ لی، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو تیراکی سکھانے کے لیے لے کے جاتا. پوری توجہ کے ساتھ مثال سنیں، ذہن کھلے گا انشاءاللہ. اپنے ساتھ کتنے آدمیوں کو لے جاتا ہے تیراکی سکھانے کے لیے؟ 10 آدمیوں کو لے کے جاتا ہے. اب سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی کو خود تیراکی نہیں آتی، کتاب پڑھ لیتا ہے، 10 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے تیراکی سکھانے کے لیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے 10 + 1 = 11. یہ 11 آدمی جب جائیں گے کسی تالاب میں واپس آئیں گے. سکھانے والے کو تیراکی نہیں آتی اور جن کو سکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہے ظاہر بات ہے وہ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں.
ان کو سکھانے کے لیے لے جا رہا ہے، کیا یہ واپس آئیں گے؟ اگر آپ کا جواب ہوتا ہے نہیں، میں کہوں گا ہاں یہ واپس آئیں گے لیکن زندہ نہیں ہوں گے۔ 11 کے 11 ان کی لاشیں نکلیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی ماحول ہے، جس کو خود تیراکی نہیں آتی وہ دوسروں کو تیراکی سکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تیراک کوئی نہیں ہے۔ ارے 2-4 صفحے کتاب پڑھ لینے سے آدمی تیراک نہیں بنتا، اس کو جا کر کے سیکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ معجم الطبرانی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، غور کیجئے اس حدیث پر، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کریں، اہل سنت سے علم حاصل نہیں کریں گے۔ علماء سے، اہل سنت کون ہیں؟ اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، اور اہل بدعت کون ہیں؟ اہل خرافات ہیں۔ تو ان لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا اور ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا پہلی چیز ہے کہ علم حاصل کرو۔ دوسری چیز یہ ہے سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا وجہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو کیوں بچائیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تینوں میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ سارے کے سارے اسلاموفوبیا بن چکے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ٹی وی ہے، پرنٹ میڈیا اخبارات ہیں، سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اور پتہ نہیں کتنے گرام بنے ہوئے اس کے اندر۔ یہ سارے جتنے سوشل میڈیا سارے کے سارے اندر جو ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی طلاق کے مسئلے کو لے کر کے بحث کر رہا ہے، کوئی نکاح کے مسئلے کو لے کر کے بحث کر رہا ہے، کوئی لو جہاد کی بات کر رہا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ بات کر رہا ہے، کبھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پہ بات کر رہا ہے۔ عجیب و غریب ایسے مسائل کو اٹھا کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہاں تک کہ ہم نے کچھ نوجوانوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا اسلام کے اندر آزادی نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ نوجوان یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلم نوجوان کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر آزادی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو بخار ہے تو اس کو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، اگر کسی کو بخار ہے تو شہد بھی اس کو کڑوا لگنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے ذہن و دماغ کا علاج کرو، کیونکہ اسلام کے اندر ساری کی ساری آزادی ہے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے اندر شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کام اچھا ہو رہا ہے تو وہیں خراب بھی ہو رہا ہے۔ خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے ہی خراب، آپ اس کے استعمال پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں چھری ہے، چاہے ہم اس سے ٹماٹر کاٹیں، پیاز کاٹیں، کھیرا کاٹیں یا پھر کسی کا گلا کاٹ دیں، بذات خود کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا سے لوگ ماشاءاللہ سن کر کے دین اسلام پر آ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں مغربی ممالک، ویسٹرن کنٹریز جتنے ہیں وہ دھڑا دھڑ اسلام کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں حالت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان خود اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ جہاں نوجوانوں کی غلطیاں ہیں تو وہیں ماں باپ کی بھی غلطیاں ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر، بڑی ڈگریوں کے نام پر اپنا ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے بہو نہیں لاتے، 2-4 بچے بھی لے کے آ جاتے، اور وہ شادیاں حلال کی نہیں ہوتی، حرام کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اور جتنے کالج پڑھنے والے لڑکے ہیں، جتنی یونیورسٹی پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، الا ماشاءاللہ اکثر و بیشتر میجورٹی کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لڑکے کی گرل فرینڈ ہے اور ہر لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے۔ میں یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے ایسی ہی ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، ایسے ہی ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک صاحب بہت بڑی اسکول چلاتے ہیں، ان کی بیٹی MBBS کر رہی ہے، اور جانتے ہیں پیار کس سے ہوا؟ مسلم لڑکی کو ایک غیر مسلم لڑکے سے پیار ہوا،
اور وہ اس محلے کا 1 نمبر کا گنڈا ہے. مسلم لڑکی, باپ اسکول چلاتا ہے, بڑا دیندار ہے, بڑا اللہ والا ہے, کئی لوگوں سے سمجھانے کی اس کو کوشش کی گئی. اس لڑکی نے کہا میری زندگی برباد ہو جائے, میں 18 سال کی ہو چکی ہے, ماں باپ کو اختیار نہیں ہے, زبردستی کرو گے تو تم کو جیل میں ڈال دوں گی. یہ مخلوق تعلیم کو ایجوکیشن کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے 6-6, 7-7 سال کے بچے بھی بگڑے ہوئے ہیں. دیکھ لو ان کو موبائلوں میں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ موبائل اچھی چیز بھی ہے, بری چیز بھی ہے. یہ موبائل 5-10 ہزار کا ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے, جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. میں ان نوجوانوں سے جو یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے موبائل کی ہسٹری چیک کر کے دیکھ لو کہ کل رات تم نے 2 بجے کیا کیا ہوگا, 1 ہفتے کے اندر تم نے کیا کیا ہوگا, 1 مہینے کے اندر تم نے کتنے گل کھلائے ہوں گے, کتنے چیٹ اس کے اندر ہوں گے, کتنے ویب سائٹ اس کے اندر ہوں گے, کتنے جو ہے ویڈیوز اس کے اندر ہوں گے جو تم نے بڑے شوق سے اپنے دوست احباب کو بھیجا ہوگا. کیا یہ سمجھتے ہو کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہے, یاد رکھو رب کے پاس سب کو جواب دینا ہے. اور تیسری اور آخری چیز بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے نوجوانوں اپنے وقت کو غنیمت جانو, صحبت صحیح اختیار کرو, کیونکہ انسان اپنی ڈگریوں سے نہیں پہچانا جاتا, انسان اپنی دولت سے نہیں پہچانا جاتا, اپنے حسن و جمال سے نہیں پہچانا جاتا. اگر وہ پہچانا جاتا ہے تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ, اور جو فارغ وقت ہے اس میں کوئی گندی حرکتیں نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے. موٹیویشن کے طور پر ایک ایگزامپل دیتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے, بہت غور سے سنیے, کیونکہ یہ اگر آپ سارا خطبہ لے کے نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم یہ ایگزامپل, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, لے کر کے جائیے. نوجوانوں کو میں موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں اس ایگزامپل کے ذریعے سے. وہ یہ ہے, مارکیٹ میں انڈا کتنے روپے کا ملتا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 5 روپے, 6 روپے, 7 روپے. آپ ایک انڈا لیتے ہیں, انڈا آپ مارکیٹ سے لے آئے, آپ نے اس انڈے کو توڑا, چولہے پر توا رکھ کر انڈے کو ڈال دیا, کیا بنا؟ آملیٹ بنا. غور کیجئے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ قرآن اور حدیث میں دکھا دو. نہیں ہے, موٹیویٹ کے لیے بات جو ہے آپ کے سامنے ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ 6-7 روپے میں مارکیٹ سے انڈا لاتے ہیں, اس کو توڑتے ہیں, چولہے پر توا رکھ کر کے اس کو ڈالتے ہیں تو آملیٹ بنا, بڑے شوق سے آپ کھاتے ہیں, کھائے, اپنی جگہ سے نکل گیا. وہی 5-6 روپے کا, 7-8 روپے کا ایک انڈا آپ مارکیٹ سے لاتے ہیں اور مرغی کے پیٹ کے نیچے رکھتے ہیں. کتنے دن رکھیں گے؟ 15 دن, 20 دن, 22 دن. اگر مرغی کے پیٹ کے نیچے رکھتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ ایک چوزا نکلتا ہے. کیا معلوم ہوا اس واقعے سے؟ یہ دونوں جو ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو چیز باہر سے توڑی جاتی ہے اس کے اندر موت ہے. انڈے کو اپنے کہاں سے توڑا؟ باہر سے توڑا. اگر انڈے کو باہر سے توڑا جاتا ہے تو موت ہے, اور آپ نے مرغی کے پیٹ کے نیچے 20-22 دن رکھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے چوزے نے توڑا, دیوار کو توڑ کر کے باہر نکلا, وہاں زندگی ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر اچھی صلاحیتیں موجود ہیں, یہ باہر سے توڑے جا رہے ہیں, ان کو اندر سے توڑنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اندر سے نکالو. تم ایک حافظ بن سکتے ہو, ایک عالم بن سکتے ہو, ایک دائی بن سکتے ہو, ایک مفسر اور محدث بن سکتے ہو, اور قوم ملت کی جو ہے تعمیر کر سکتے ہو. آج نوجوانوں تمہاری ضرورت ہے, آج نوجوانوں جماعتوں کو ضرورت ہے, خاندان والوں کو ضرورت ہے, گلی محلے والوں کو تمہاری ضرورت ہے. اپنے اندر اتنا ٹیلنٹ پیدا کرو کہ لوگ اش کر کے رہ جائے. اس لیے میں نوجوانوں سے یہی خطاب کرنا چاہوں گا کہ دیکھو, باہر سے اپنے آپ کو توڑنے نہ دو. کوئی بھی آئے گا, اٹھا کر کے لے جائے گا, توڑ کر کے پھینک دے گا, لیکن اپنے آپ کو اندر سے توڑو. دین کی خدمت کرو, دین پر عمل کرو, دین پر اپنی زندگی گزارو, نمازوں کی پابندی کرو, اپنے اخلاق کو سدھارو, ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارو. تب جا کر کے ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی. ورنہ یاد رکھو, اسلام کے دشمن کاٹنے اور پیٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اسلام کے دشمن کاٹنے اور پیٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اتنا ہی نہیں, وہ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے, ہتھیار لے کر کے آئیں گے. لیکن ہمارے پاس ہتھیار تو نہیں ہے, لیکن ایک دولت ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ہے ایمان کی دولت. مومن کبھی ہتھیار سے نہیں لڑتا. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی.
اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اپنی زندگی کے اندر یو ٹرن کریں۔ نوجوان لڑکوں سے، نوجوان لڑکیوں سے میں یہی گزارش کروں گا، اور جتنے بزرگ لوگ ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جوانی اچھی گزری ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر جوانی خراب گزری ہے، ابھی بھی اللہ نے آنکھیں کھلی رکھی ہیں، ان کھلی آنکھوں سے توبہ اور استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ حلال کھانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ یہودیوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔